www.tawheedkhalis tawheedekhalis.com. بسم الله الرحمن الرحیم. القواعد الاربع یعنی توحید و شرک سے متعلق 4 بنیادی قواعد جو کہ تالیف ہے شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. اس سلسلے میں ہم نے جس شرح کا انتخاب کیا ہے وہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبعد. یہ القواعد الاربع کی شرح ہے جو کہ تالیف ہے شیخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. کیونکہ میں نے اس کی کوئی شرح دیکھی نہیں تو میں نے چاہا کہ میں اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اس کی کوئی شرح لکھوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اس بارے میں جو کوتاہی یا کمی ہو گئی ہو مجھ سے اس سے درگزر فرمائے. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شروع اللہ تعالی کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے اور رحم فرماتا ہے. میں اللہ کریم سے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں آپ کا ولی ہو اور آپ کو بابرکت بنائے جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دیں کہ جنہیں جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں صفات سعادت مندی کا عنوان ہیں. اللہ تعالی آپ کو اپنی اطاعت کی جانب رشد و ہدایت سے نوازیں. یہ جان لیں کہ حنیفیت ملت ابراہیمی کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ تعالی کی عبادت کریں
دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محض اپنی عبادت کی خاطر ہی پیدا فرمایا ہے، تو یہ بھی جان لیں کہ عبادت حقیقی معنوں میں عبادت کہلا ہی نہیں سکتی جب تک اس میں توحید نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے نماز صحیح طور پر نماز کہلا ہی نہیں سکتی جب تک کہ طہارت حاصل نہ کی جائے۔ پس جب عبادت میں شرک داخل ہو جائے تو وہ فاسد ہو جاتی ہیں اور عمل برباد ہو جاتا ہے، جیسا کہ طہارت کے بعد حدث لاحق ہو جائے تو طہارت زائل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ اچھی طرح سے جان لیا کہ جب عبادت میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ اسے فاسد کر دیتا ہے اور عمل کو رائے گاہ کر دیتا ہے، اور اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ بس جب عبادت میں شرک داخل ہو جائے تو وہ فاسد ہو جاتی ہے، جیسا کہ طہارت کے بعد حدث یعنی نواقض وضو میں سے کوئی چیز لاحق ہو جائے تو طہارت زائل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اچھی طرح سے جان لیا کہ جب عبادت میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ اسے فاسد کر دیتا ہے اور عمل کو رائے گاہ کر دیتا ہے، اور اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیش کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ سب سے اہم چیز جو آپ پر واجب ہے وہ کیا ہے۔ وہ اس شرک کی معرفت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شرک باللہ کے جال سے نجات عطا فرمائے، جس کے بارے میں اللہ رحیم و کریم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کو نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، البتہ اس کے سوا یا اس سے کم تر جتنے بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ القواعد الاربع ہے جو کہ تالیف ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ یہ ایک مستقل رسالہ ہے، لیکن آپ کے دوسرے رسالے ثلاثۃ الاصول کے ساتھ شائع ہوتا ہے، اس کی حاجت کے سبب سے اور تاکہ یہ طالب علموں کے ہاتھوں میں عام ہو جائے۔ اور قواعد جو ہے وہ قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ کی تعریف یہ ہے، الاصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة او فروع كثيرة، ایسی اصل یا جڑ جس سے بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہوں، نکلتے ہوں، یا بہت سی جڑیں جو ہیں نکلتی ہوں۔ اور یہ جو القواعد الاربع ہیں ان کا مضمون جو ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ معرفت التوحید و معرفت الشرک ہے، یعنی توحید کی معرفت اور شرک کی معرفت، یعنی توحید کے تعلق سے کیا قاعدہ ہے اور شرک کے تعلق سے کیا قاعدہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اسی بارے میں ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں اور غلطی پر ہیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں۔ وہ توحید کے معنی کے تعلق سے غلطی پر ہیں، اسی طریقے سے شرک کے معنی کے تعلق سے غلطی پر ہیں۔ ہر کوئی اپنی خواہش نفس کے مطابق ان کی تفسیر کرتا ہے، لیکن ہم پر کیا بات واجب ہے کہ ہم اپنے قواعد کے سلسلے میں کتاب و سنت کی جانب رجوع کریں، تاکہ یہ قواعد جو ہیں صحیح اور سلیم ہوں، جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہوں، خصوصاً ان دو عظیم باتوں کے تعلق سے جو کہ توحید اور شرک ہے۔
شیخ رحمہ اللہ نے یہ قواعد اپنی طرف سے بیان نہیں کیے یا اپنی فکر سے، جیسا کہ بہت سے لوگ جو غلطی پر ہیں، جو خبط کا شکار ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ قواعد جو ہیں اخذ کیے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اگر آپ نے ان قواعد کو سمجھ لیا، ان کی معرفت حاصل کر لیا اور ان کا فہم حاصل کر لیا، تو اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جائے گا توحید کی معرفت، وہ توحید کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جسے دے کر تمام رسولوں کو بھیجا اور جس کے لیے کتابیں نازل کی، اور اس شرک کو بھی آپ جان پائیں گے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبردار کیا، ڈرایا، اور اس کے خطرات اور اس کے جو ضرر ہیں دنیا اور آخرت میں وہ بیان فرمائے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ کے اوپر جو نماز کے احکام یا زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے یا دیگر دینی امور کی جو معرفتیں ہیں، ان تمام سے زیادہ آپ کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے ان کی معرفت، کیونکہ یہ وہ پہلی بات ہے اور وہ اساس اور بنیاد ہے، کیونکہ آپ کی جو نماز ہے یا زکوٰۃ، حج وغیرہ ہیں، جتنے بھی عبادات ہیں، وہ صحیح اس وقت تک نہیں ہو سکتی اگر وہ صحیح عقیدے کی اساس پر قائم نہ ہو، جو کہ توحید خالص ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ان قواعد اربع یعنی 4 قواعد سے پہلے مختصر سا مقدمہ لکھا ہے، جو کہ ایک عظیم مقدمہ ہے، اور اس میں طالب علم کے لیے دعا ہے اور اس بات پر تنبیہ ہے جو عن قریب شیخ رحمہ اللہ بیان فرمائیں گے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسأل اللہ، میں اللہ تعالی جو کہ عظیم ہے، جو کہ عرش کریم کا رب ہے، اس سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے سوال کرتا ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں آپ کا ولی ہو اور آپ کو بابرکت بنا دے جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، جب کسی آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، اور یہ 3 باتیں سعادت مندی کا عنوان ہے۔ تو یہ عظیم مقدمہ ہے جس میں شیخ رحمہ اللہ کی جانب سے ہر طالب علم کے لیے دعا ہے جو عقیدے کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ حق بات جاننا چاہتا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ گمراہی اور شرک سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کا ولی ہو، اور اگر اللہ سبحانہ تعالی دنیا و آخرت میں کسی کا ولی بن جائے تو کوئی بھی ناپسندیدہ چیز اس کی طرف بڑھ نہیں سکتی، نہ اس کی دین میں اور نہ اس کی دنیا میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، سورہ بقرہ آیت 257 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے ولی ہے ایمان والوں کا، کہ انہیں ظلمات یعنی اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ جو کافر ہیں ان کے اولیاء جو ہیں وہ طاغوت ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ولی بن جائے تو وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر، شرک کے، کفر کے، شکوک اور الحاد کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، ایمان کے، علم نافع اور عمل صالح کی نور کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کا مولا ہے اور جو کفار ہیں ان کا کوئی مولا نہیں۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 11 ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالی آپ کا ولی بن جائے اپنی رعایت، توفیق اور ہدایت کے ساتھ اس دنیا اور آخرت میں،
تو آپ کو ایسی سعادت مندی حاصل ہوگی کہ جس کے بعد کسی قسم کی شقاوت و بدبختی کبھی نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ولی ہوگا ہدایت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ اور منہج سلیم پر چلانے کے نسبت سے، اور آخرت میں آپ کا ولی ہوگا کہ آپ کو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل فرمائے، کہ جس میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی مرض اور نہ ہی بدبختی اور نہ ہی بڑھاپا یا کسی بھی قسم کی ناپسندیدہ چیز. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ولایت ہے اپنے مومن بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں. پھر آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بابرکت بنائے جہاں کہیں بھی آپ ہو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے جہاں کہیں بھی آپ ہو تو یہ غایت المطالب ہے، یعنی انسان جو چیزیں چاہتا ہے اس میں سے سب سے عظیم مطلب، مطالبہ یا خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، اسی طریقے سے آپ کے رزق میں اور آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی ذریت اولاد میں. جہاں کہیں بھی آپ ہوں برکت آپ کے ساتھ ساتھ ہو، جہاں کہیں آپ متوجہ ہوں تو آپ کے ساتھ برکت ہو، اور یہ بہت عظیم خیر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے. پھر آگے فرمایا کہ آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، برخلاف ان لوگوں کے جب انہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کفران نعمت کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جب انہیں نعمت ملتی ہے تو وہ کفران نعمت کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ یعنی اس کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ ان کی بدبختی کا سبب بن جاتا ہے. جبکہ جو شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں مزید عطا فرماتے ہیں، جس طرح کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور جب تمہارے رب نے یہ بتا دیا کھلم کھلا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، یعنی اللہ جل وعلا جو شاکرین ہیں، شکر گزار ہیں، انہیں اپنے فضل و احسان سے مزید دیتا ہے. اگر آپ نعمتوں میں بڑھوتری چاہتے ہیں اور مزید نعمتیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ زوال نعمت چاہتے ہیں تو پھر آپ ناشکری کریں. آگے چل کر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں. بندوں کو مبتلا کیا جاتا ہے مصائب سے، ناپسندیدہ باتوں سے، اپنے دشمنوں سے جو کہ کفار و منافقین میں سے ہیں، ان کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے. چنانچہ صبر کی ضرورت ہے اور عدم مایوس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے دین پر ثابت قدمی رکھنے اور فتنوں کے وقت جو ہے قدم ڈگمگانے سے بچنے اور متزلزل نہ ہونے سے جو ہے ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو فتنے ہیں ان کے آگے ہمیں ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے، بلکہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس دین کی راہ میں جو تکالیف یا تھکان کا سامنا ہو اس پر صبر کریں خندہ پیشانی کے ساتھ، برخلاف ان لوگوں کے جب وہ کسی آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو جزع فضا کرتے ہیں اور غصہ دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. اس صورت میں
آزمائش پر آزمائش اور مصائب پر مصائب در مصائب اضافہ ہو جاتا ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، تو جو اس سے راضی رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے ناراضی ہے. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش تو انبیاء کرام پر آئی. چنانچہ فرمایا کہ اعظم الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ لوگوں میں سب سے کڑی آزمائش تو انبیاء کرام پر آئی، پھر جو ان کے جیسے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آزمائے گئے، صدیقین آزمائے گئے، شہداء اور اللہ تعالیٰ کے نیک مومن بندے آزمائے گئے، تو انہوں نے صبر کیا، جبکہ ان کے برعکس جو منافق ہیں ان کے تعلق سے فرمان باری تعالیٰ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں حرف پر یعنی طرف پر، ایک کنارے پر بیٹھ کر. وہ اس طرح کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر اسے کوئی خیر پہنچتی ہے دین کے حوالے سے تو وہ مطمئن ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. جب کسی آزمائش میں یا فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے منہ الٹے منہ پھر جاتا ہے. خاسر الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھاتا ہے. ذالک هو الخسران المبین. اور یہی واضح اور کھلم کھلا خسارہ ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے. چنانچہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ نعمتوں، آسائشوں اور لذتوں اور سرور اور نصرت سے بھری ہوئی نہیں ہے. ہمیشہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنوں کو الٹ پھیر کرتا ہے اور بدلتا رہتا ہے اپنے بندوں کے درمیان. صحابہ کرام کو دیکھیں جو کہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، ان کے ساتھ کس کس قسم کی آزمائشیں اور امتحان جو ہے درپیش ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. سورہ آل عمران آیت 140 میں کہ یہ ایام ہیں، دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. چنانچہ ایک بندے کا نفس جو ہے یہ سن کر جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مبتلا آزمائش ہوا ہے تو یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، اس کے دوست تھے، وہ آزمائے گئے تو وہ اس کا نفس جو ہے مطمئن رہتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور جو ہے آسانی کے منتظر رہتا ہے. اور والعاقبۃ للمتقین. اور انجام کار تو بے شک متقیوں کے لیے ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جس سے گناہ ہو جائے وہ استغفار نہیں کرتا اور جو ہے گناہوں میں مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ شخص شقی ہے یعنی بدبخت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس سے. لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے جب کبھی بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کی جانب لپکتا ہے اور جلدی کرتا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. یہ وہ لوگ ہیں مومن کہ جب ان سے کوئی فحاشی سرزد ہو جاتی ہے یا اپنے نفس پر گناہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم. پس وہ اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ.
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے اس پر وہ مصر نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے، اور وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت 135 ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہی کی ہے کہ جو گناہ یا غلط کام جو ہے جہالت میں کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت 17 ہے. اور اس آیت میں جو جہالت کا لفظ ہے کہ جہالت میں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس کا معنی عدم علم نہیں ہے، کیونکہ جاہل جو ہے جو لا علمی میں کر لے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے دین میں، لیکن یہاں جہالت جو ہے وہ حلم کی بردباری کی ضد ہے. تو ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جاہل ہے اس معنی کے اعتبار سے کہ وہ ناقص الحلم ہے، یعنی حلم اور بردباری نہیں ہے، اس میں ناقص ہے، اور اپنی عقل میں اور انسانیت میں ناقص ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ عالم ہو لیکن وہ دوسرے زاویے سے جو ہے جاہل ہو، اس زاویے سے کہ اس کے پاس جو ہے علم و بردباری نہیں ہے اور اپنے امور کے تعلق سے ثابت قدمی نہیں ہے. تو فرمایا ثم یتوبون من قریب، یعنی جب کبھی بھی ان سے گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرتے ہیں، اس میں جلدی کرتے ہیں. کوئی بھی شخص جو ہے گناہوں سے بچا ہوا اور معصوم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے توبہ کا جو باب ہے، دروازہ، وہ کھلا رکھا ہے. چنانچہ ایک بندے کو چاہیے جب کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی نا امید ہو جائے اور اس کے پاس شیطان آئے اور اسے کہے کہ تمہارے لیے توبہ ہے ہی نہیں. آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 باتیں، کون سی 3 باتیں؟ کہ جب نعمت ملے اس پہ شکر کرنا، اور جب آزمائش میں مبتلا ہوں اس پہ صبر کرنا، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر استغفار کرنا. یہ تینوں سعادت مندی کا عنوان ہے. جسے اللہ تعالی ان کی توفیق دے تو وہ سعادت کو پاتا ہے، اور جو ان سے محروم ہو، کر دیا جائے محروم، یا ان میں سے بعض سے محروم ہو تو وہ شقی ہے، یعنی بدبخت ہے. کہ اعلم ارشدک اللہ، یہ جان لیں اللہ تعالی آپ کو وہ رشد و ہدایت دے. یہ بھی شیخ رحمہ اللہ کی جانب سے دعائیہ کلمات ہیں، اور ہر معلم کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ جسے تعلیم دے رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، اور اللہ کی اطاعت کی جانب اللہ تعالیٰ آپ کو رشد و ہدایت کرے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا معنی ہے کہ اللہ کے جو اوامر ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، ان کا امتثال کیا جائے، ان پر جو ہے ان کی پابندی کی جائے، انہیں مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے رکا جائے، اجتناب کیا جائے. اور فرماتے ہیں کہ جو حنیفیت ہے وہ ملت ابراہیمی ہے. اللہ جل وعلا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے. فرمانے باری تعالی ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیمی کی جو کہ حنیف تھے. وما كان من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ سورۃ النحل کی آیت 123 ہے. اور یہاں پر جو حنیف کا ذکر ہے، جو الحنیفیہ ہے، جو ملت حنیف ہے، اور الحنیف کون ہے؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں.
اور حنیف کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے جو ہے منہ موڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہو صرف، یہ حنیف ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا ہر چیز کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیت کے اور اپنے مقاصد کے ذریعے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں مکمل طور پر متوجہ، اور جو اس کے سوا ہے اللہ تعالیٰ کے ان سے جو ہے اعراض کرتے ہوئے، ان سے منہ پھیر کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا، اسی طرح ہمیں بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے. چنانچہ فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، سورہ حج آیت 78 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی جو کہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. اور ملت ابراہیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ ہے حنیفیت کی حقیقت. یہ نہیں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو بس، بلکہ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی شرک سے بچتے ہوئے. کیونکہ عبادت جو ہے اگر اس میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ باطل ہو جاتی ہیں. عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلائی جا سکتی صحیح معنوں میں جب تک وہ شرک کے اکبر و اصغر سے بچی ہوئی نہ ہو. جیسا کہ اللہ تعالی حکم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سورہ بینہ آیت 5 میں، کہ انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اسی بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے حنفاء بن کر. اور حنفاء جو ہے وہ حنیف کی جمع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر. اور یہ عبادت جو ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یعبدون کا معنی ہے یفردونی بالعبادہ، مجھے عبادت میں اکیلا تسلیم کریں، اس پر ایمان لائیں اور مجھ اکیلے کی عبادت کریں. چنانچہ مخلوق کی تخلیق کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. چنانچہ اس حکمت کے اوپر بعض عمل کرتے ہیں اور بعض جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ لیکن ان کی تخلیق کی حکمت یہی ہے اگرچہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، بس جو کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اس حکمت کی مخالفت کرتا ہے جس کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر اور اللہ تعالیٰ کی شریعت دونوں کی مخالفت کرتا ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ وہ ابو الانبیاء ہیں، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آپ کے بعد آئے آپ ان کے باپ ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کی ذریت اور اولاد میں سے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا. یہ سورہ عنکبوت کی آیت 27 ہے. چنانچہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اسرائیل جو ہے لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا جو کہ پوتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ جو ہیں وہ ذریت اسماعیل میں سے تھے، یعنی بنی اسماعیل میں سے، جو کہ دوسرے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. چنانچہ تمام انبیاء کرام جو ہیں
وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ کے بعد سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تکریم اور عزت افزائی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا، یعنی قدوہ، ایک نمونہ بنایا جس کی پیروی کی جاتی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت 124 میں فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، یعنی قدوہ اور نمونہ جس کی پیروی کی جائے. اور سورۃ النحل آیت 120 میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ، کہ بے شک ابراہیم جو ہیں وہ ایک امت تھے، یعنی اماما یقتدی بہ، ایسے امام تھے جن کی اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے. اور اسی کا حکم اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوق کو دیا. ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، جس طرح آپ کے علاوہ تمام انبیاء کرام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی. ہر نبی کی یہی دعوت تھی لوگوں کو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا دیگر ہر چیز کی عبادت کو چھوڑ دیں. جس طریقے سے فرمانے باری تعالیٰ ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بلا شبہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو، اس کی عبادت سے جس کی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. سورۃ النحل کے آیت 36 ہے. البتہ جو شریعتیں تھیں تفصیلی طور پر، جو اوامر اور نواہی تھے اور جو حلال و حرام کے احکام تھے، یہ مختلف امتوں کے اعتبار سے حسب حاجات جو ہے بدلتے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کو شریعت بنا کے نازل کیا، پھر اسے دوسری شریعت کے ساتھ منسوخ کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری شریعت اسلام آ گئی اور اس نے پچھلی تمام شریعتوں کو جو ہے منسوخ کر دیا، اور یہی تا قیامت کی جو ہے قائم رہے گی یہ شریعت. لیکن جو انبیاء کرام کے دین کی اصل تھی، بنیاد جو کہ توحید تھی، وہ نہ منسوخ ہوئی اور نہ کبھی منسوخ ہو سکتی ہے. ان تمام کا دین واحد ایک تھا اور وہ دین اسلام تھا، اس معنی کے اعتبار سے کہ الاخلاص للہ بالتوحید، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنانا توحید کے ذریعے. جبکہ جو شریعتیں تھیں تفصیلی احکام وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں اور تھے اور منسوخ بھی کیے گئے، لیکن توحید اور عقیدہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی تک ایک ہی رہا. ہر کوئی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی اطاعت ہے. ہر وقت میں جو شریعت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اس شریعت کے مطابق اس کی اطاعت کرنا اس کی عبادت ہے. اور اگر وہ منسوخ ہو جائے تو پھر عمل جو ہے ناسخ جس نے اسے منسوخ کیا ہے اس پر کیا جائے گا اور وہ عبادت کہلائے گا. چنانچہ جو منسوخ ہو چکی یا پرانی شریعت ہے اس پر عمل کیا جانا عبادت نہیں کہلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آپ نے اس آیت سے یہ بات بخوبی جان لی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ انسانوں میں سے ہیں تو آپ اس آیت کے اندر داخل ہیں.
اور آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اور اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ کھائیں پئیں فقط اور جو ہے زندگی گزاریں اس دنیا کی اور موج مستی کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے جتنے بھی موجودات ہیں، تاکہ آپ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مدد حاصل کریں، کیونکہ آپ ان کے بغیر جو ہے زندگی نہیں گزار سکتے ان چیزوں کے بغیر، اور عبادت پہ بھی جو ہے گامزن نہیں رہ سکتے ان اشیاء کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس لیے نہیں کہ آپ موج مستی کریں، تفریح کریں اور فسق و فجور کریں، کھائیں پئیں اور اپنی شہوتیں پوری کریں۔ یہ تو جانوروں اور چوپایوں کا کام ہے، جبکہ انسان کو اللہ عز و جل نے ایک عظیم غایت اور عظیم مقصد کے لیے اور عظیم حکمت کے تحت جو ہے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اس کی عبادت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ اسے کما کر کھلائیں، آپ کوئی پیشہ اختیار کریں اور اس کے لیے مال جمع کریں، جس طرح بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں، ان کے تحت ملازمین ہوتے ہیں جو ان کے لیے جو ہے انہیں کما کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے تمام پورے جہان سے، پورے عالم سے، اسی لیے فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ یہ سورہ زاریات کی آیت 57 ہے۔ چنانچہ اللہ جل وعلا جو ہے وہ تو کھلاتا ہے، نہ کہ اسے کھلایا جاتا ہے، وہ تو غنی ہے اور بے نیاز ہے کھانے پینے سے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ آپ کی عبادت تک کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ کفر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ملک میں، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن آپ خود محتاج ہیں اس بات کے، اور آپ عبادت کے محتاج ہیں کہ آپ عبادت کریں۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت دیکھیے کہ آپ کو عبادت کا حکم دیا کہ آپ اس کی عبادت کریں، آپ کی اپنی مصلحت کے لیے، کیونکہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا اکرام کریں گے جزا کے ذریعے، ثواب کے ذریعے۔ چنانچہ عبادت سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عزت افزائی ملنے کا اس دنیا میں اور آخرت میں۔ تو پھر آخرکار آپ دیکھیں کہ اس عبادت کا فائدہ کس کو لوٹ کر گیا؟ اس سے مستفید عبادت سے تو خود عابد جو ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، اسے ہی فائدہ ہوا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو ہے تمام مخلوقات سے غنی اور بے نیاز ہیں۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہوگی تو آپ کی عبادت باطل ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس کے دیدار کی چاہت میں ہو، جس میں شرک نہ ہو، شرک کی بالکل بھی آمیزش نہ ہو۔ اگر اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ ایسے ہیں جس طرح طہارت کوئی حاصل کرے، وضو کرے، اور اس میں حدث کی جو ہے آمیزش ہو جائے۔ حدث یعنی جتنے بھی نواقض وضو ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ اس میں شامل ہو جائے تو اس کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کی عبادت کریں اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی کریں تو آپ کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ متابعت رسول ہو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع میں اور آپ کے طریقے کے مطابق کی گئی ہو تو ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی آپ اسے کریں گے تو وہ باطل ہے اور مرفوض ہے، یعنی مردود ہے، ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ بدعت اور خرافت کہلائے گی، عبادت نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ دوسری روایت میں جو کہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، اس نے یہ فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا ہمارے اس امر میں، اس دین میں، جو اس میں سے نہیں یا جو اس میں نہیں تو وہ رد ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو لازم ہے کہ عبادت جو ہے وہ موافق ہو اس چیز کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لوگوں کے استحسانات جو ہیں، یعنی لوگ کسی چیز کو اچھا تصور کریں یا ان کی نیتیں اور مقاصد جو ہیں ان کا خیال نہیں کیا جائے گا جب تک شریعت سے اس کی دلیل ثابت نہ ہو، تو یہ بدعت کہلائے گی اور یہ اپنے کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ یہ معصیت اور نافرمانی کہلائے گی۔ اگرچہ وہ یہ زعم اور گمان کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ عبادت کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی چیز اخلاص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسری اتباع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب جا کر عبادت جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور اپنے کرنے والے کو نفع پہنچاتی ہے۔ اگر اس میں شرک داخل ہو جائے تو وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس میں بدعت داخل ہو جائے جس پر کوئی دلیل نہ ہو تب بھی وہ باطل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں شرائط کے بغیر عبادت کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ عبادت جو ہے اس چیز کے برخلاف ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا کسی چیز کو مگر صرف وہی جو اس نے اپنی کتاب میں یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشروع قرار دی ہو، یعنی شریعت بنا کر نازل کی ہو اور آپ کو بتائی ہو۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا واجب ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے بھی ہیں ان کی اتباع یا پیروی تب کی جائے گی جب وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی حکم دیں۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے برخلاف کوئی کام کریں یا حکم دیں تو ان کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء آیت 59 میں، کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے اولو الامر کی۔ اور اولو الامر کون ہیں؟ الامراء والعلماء، آپ کے جو حکمران ہیں اسی طرح آپ کے جو علماء ہیں وہ اولو الامر ہیں۔ چنانچہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کی اللہ کی اطاعت کے اندر ان کی اطاعت کی جائے گی اور ان کی اتباع اور پیروی کی جائے گی، لیکن اگر وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تو ان کی اطاعت فرمانبرداری کرنا اور اتباع کرنا جائز نہیں ہے اس چیز میں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی مستقل طور پر جو ہے اطاعت کی جائے مخلوق میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبکہ جو آپ کے علاوہ ہیں ان کی اتباع و پیروی اسی صورت میں کی جائے گی جب وہ خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ کی اتباع میں ہو، تو یہ ہے صحیح عبادت۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ یہ جانتے ہیں توحید کو، جب آپ توحید کو جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا جاننا، تو آپ پر یہ بھی واجب ہوتا ہے
کہ آپ یہ جانیں کہ شرک آخر ہے کیا، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو نہیں جانتا تو عین ممکن ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے. تو لازم ہے کہ آپ جانیں شرک کی انواع اور اقسام، تاکہ آپ ان سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے خبردار کیا ہے اور ڈرایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو، سورہ نساء آیت 48 میں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا یا اس کے علاوہ اور اس سے کم تر جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. چنانچہ شرک جو ہے یہ اس کی خطرناکی ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے اس پر جنت بھی حرام ہے. چنانچہ سورہ مائدہ آیت 72 میں ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ بلا شبہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ مغفرت سے بھی محروم ہے. فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسی طرح جنت سے بھی محروم ہے. چنانچہ یہ عظیم خطرہ ہے اور آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو جانیں، دیگر تمام خطرات سے پہلے اس خطرے کو جانیں، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگوں کے افہام اور ان کی عقلیں جو ہیں گمراہ ہوئی ہیں. تاکہ ہم جانیں کتاب و سنت سے کہ شرک کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے ڈرایا نہیں مگر یہ کہ اس کو واضح طور پر بیان کر دیا. اسی طریقے سے ہمیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا مگر یہ کہ اسے لوگوں کے لیے کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو جو حرام کیا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو مجمل چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے اب قرآن عظیم میں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کھول کر اور واضح طور پر بیان کر دیا ہے. ایسا کافی اور شافی بیان کیا ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم جان لیں کہ شرک کیا ہے تو ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنے کی، تاکہ ہم جان سکیں کہ شرک ہے کیا، نہ کہ ہم رجوع کریں فلاں اور فلاں کے قول کی طرف. اور یہ عنقریب ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے.